اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارے نام مع شناخت پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کل بروز قیامت سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اگر یہی صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اگر نماز ہی صحیح نہ ہوئی تو باقی تمام اعمال بدرجہ اولا خراب ہوں گے۔ ساری عبادتوں میں عبادت نماز ہے، اے مومنو یہ دین کی دولت نماز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز کے احکام کے مختلف سلسلے ہمارے ہو چکے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر اس کے ڈپارٹس شعبہ جات میں فرض علوم میں اور فرض علوم میں کیٹیگری وائز 3 ایجرز میں آپ یہ سلسلے دیکھ سکتے ہیں۔ مسافر کی نماز کا سلسلہ جاری ہے اور ہم اس کے چند سلسلے کر چکے ہیں۔ مسافر نے دوران سفر کس طرح نماز پڑھنی ہے اس موضوع پر آج بیان کریں گے۔ قبلہ رخ معلوم نہ ہو تو نماز کیسے پڑھیں؟ سفر کر رہے ہیں، قبلہ رخ معلوم نہیں ہے، پہلے ہم قبلے کی تعیین کی طرف، قبلہ رخ کیا ہوگا، اس طرف کس طرح کھڑے ہوں گے، اس معاملے میں ہم کچھ مدری پھول حاصل کرتے ہیں، پھر کہاں کیسے نماز پڑھنی ہے اس طرف جائیں گے۔ بہار شریعت جلد اول والیوم نمبر 1 پیج نمبر 489۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو، ایسی جگہ پر آپ پہنچے کہ آپ قبلے کی شناخت نہیں کر پاتے۔ نمبر 2، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو بتا دے کہ قبلہ کہاں پر ہے، نہ وہاں مسجد محراب ہیں۔ محراب جو ہوتی ہے، جو آگے تھوڑا سا منہ بنا ہوا ہے، نکلا ہوا ہے عمارت کا، یہ آپ کی محراب ہے۔ نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں یا ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے۔ چاند سے معلوم کرنا تو ایک کام ہے، وہ رہا آپ کا معاملہ سورج سے معلوم کرنا۔ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ مغرب میں۔ جو غروب کی جگہ وہی ویسٹ ہے، وہی مغرب ہے۔ سورج جہاں غروب ہو رہا ہے وہ ممالک جن کے مغرب کی طرف
کعبۃ اللہ المشرفہ ہے، وہ کعبۃ اللہ شریف سے مشرق کی طرف ہے، تو ان کے لیے سورج جو غروب ہو رہا ہے وہ علامت ہوتی ہے، بھائی یہاں غروب ہو رہا ہے، یہی قبلہ ہوگا۔ ہاں، سورج کی ایک چال ہے، سورج جو ہے اگر وہ گھومتا ہے، سورج کے گھومنے کی چالیں ہوتی ہیں، سورج اپنا خط استوا نہیں چھوڑتا، سینٹر آف ارتھ نہیں چھوڑتا، اور وہ 90 ڈگری کے اینگل پر رہے گا سینٹر آف ارتھ سے، زمین کی درمیان سے، جیسے سری لنکا وغیرہ ہے، یہ ایسے ممالک ہوتے ہیں جو خط استوا کے قریب ہے۔ سری لنکا، یہاں کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہاں پورے سال، تقریباً پورے سال 5 نمازوں کا وقت ایک ہی رہے گا، کہ سورج 90 ڈگری کا اینگل ان جگہوں سے نہیں چھوڑتا۔ اچھا، سورج ایک چال سے چلتا ہے، چال سے چلتا ہے، کچھ جیسے گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، کبھی وہ آپ سے دور ہوتا ہے، کبھی قریب ہوتا ہے، اس کی ڈگریز ہیں وہ کس طرح چلتا ہے۔ تو اس ڈگریز کے چلنے سے، یعنی ایک تو وہ گول گھوم رہا ہے، لیکن اس کے گھومنے کا کبھی سفر آگے کی طرف ہوتا ہے، کبھی اس کے گھومنے کا سفر پیچھے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور یہ توقیت سے جو وابستہ افراد ہیں وہ جانتے ہیں۔ بہرحال، تو کبھی دن بڑے کبھی چھوٹے، یہاں 6 ماہ رات ہو گئی، وہاں 6 ماہ دن ہو گئے، یہ سارے معاملات اس کی چالوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سورج کی اس چال کی وجہ سے غروب کے اصل وقت میں، یعنی غروب کی ڈائریکشنز میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے، مگر ہمیں 45 ڈگری کے اینگل پہ نماز پڑھنی ہے، 45 کے زاویے پہ نماز پڑھنی ہے۔ ڈی جو ہے وہ آپ کا 360 کا ہوتا ہے، ہاف 180 ہوگا، کوارٹر 90 ہوگا، سب کوارٹر 45 ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ نے جاننی ہیں تو آپ توقیت کا سلسلہ دیکھیں، ہمارا یہاں موضوع توقیت نہیں ہے، اسے تفصیلی طور پر نماز کے اوقات کے اندر آپ سلسلے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب جس کو سورج کی ڈائریکشن کے ذریعے پتہ ہوگا، ہمارے لیے ایزی ہے کہ ہمارے ہاں سورج جہاں غروب ہوتا ہے وہ سورج کی ڈائریکشن ہے۔ لیٹ پڑی آپ نے عصر، سورج غروب کے قریب تھا، تو ڈائریکشن آپ کے لیے معلوم کرنا ایزی ہے۔ اب کیا ہوا، نتیجہ کیا ہے؟ آپ جس جگہ پر ہیں قبلہ رخ معلوم نہیں ہے، کوئی فرد آپ کو قبلہ رخ بتانے والا نہیں ہے، کوئی مسجد محراب نہیں ہے، سورج چاند وغیرہ کے ذریعے ہیں تو آپ کو آتا نہیں ہے ان سے دیکھنا، اگر نہیں ہے تو آپ کر نہیں سکتے۔ فرسٹ آپشنز یہ ہیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ آ کر کسی جگہ آ کر سوچ کر نماز پڑھنے بیٹھ گئے، نہیں، پہلے یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، پھر یہ ہے۔ یہ ہے شرعی مسئلہ کہ یہ چیز ایک کمپلسری چیز ہے کہ ویری فرسٹ ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے، ہمیں ڈائریکشن معلوم ہو، جیسے آپ اپنے گھر کے اندر ہیں ڈائریکشن معلوم ہوگی۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کو ڈائریکشن معلوم نہیں ہے، آپ کو کوئی مسلمان بتانے والا ہو، آپ کی ٹرین کسی اسٹیشن پر رکی، کوئی مسلمان ہے اسٹیشن پر جو بتائے، وہاں مسجد بھی نہیں ہے، چاند ستارے بھی نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اب آپ تحری کریں گے، بہت اہم بات، تحری ویری فرسٹ نہیں ہے، شروع میں نہیں ہے، ان چیزوں سے، ان پروسیس سے گزرنے کے بعد اب آپ سوچیں گے کہ کہاں ہے قبلہ۔ تو اب ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے، یعنی سوچے جدھر قبلہ ہونا، دل پر جمے، ادھر منہ کر کر نماز پڑھے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ اب جیسے ہمارے یہ صاحب ہیں، اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں ریگستان کے اندر، اگر ان کی یہی پوزیشن ہے جو ہم نے بتائی ہے، کچھ نہیں پتا، پھر ان کو کہیں نہ کہیں نماز تو پڑھنی ہے، ریگستان ہو یا باغ ہو، بہار ہو، جو بھی جگہ ہو، نماز بہرحال پڑھنی پڑے گی۔ ایک بڑی اہم بات، سفر میں نماز پڑھنی ہے تو طہارت تو چاہیے ہوگی، وضو بھی کرنا پڑے گا، باغسلہ بھی ہونا پڑے گا، پانی ہونا چاہیے، نہیں تو تیمم ہونا چاہیے۔ دوران سفر اپنے ساتھ پانی کا گیلن اور کچی مٹی کا برتن وغیرہ رکھنا چاہیے۔ کچی مٹی کا پیالہ جس پہ کانچ اوپر بازوں کے لگا ہوتا ہے، چمک لا ہوتا ہے، وہ نہیں۔ امیر اہل سنت سفر کے درمیان پانی کا گیلن وغیرہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کی ترکیبیں ہوتی ہیں آپ کی، اور اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا جب آپ کے پاس ہو، اسپیشلی ٹرینز کے اندر پانی کبھی ختم ہو جاتا ہے، کبھی اس طرح کے پرابلمز آ جاتے ہیں،
تو یہ چیز ساتھ دینا فائدہ دے گی۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 353 پر ہے، اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ نہ پانی ملتا ہے نہ پاک مٹی کے تیمم کرے تو اسے چاہیے کہ وقت نماز میں نماز کی سی صورت بنائے، یعنی تمام حرکات نماز بلا نیت نماز بجا لائے اور بعد میں وضو یا تیمم کر کر اس نماز کو دہرائے گا۔ یعنی آپ کو نظر تو یہی آ رہا ہوگا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، مگر وہ نماز نہیں ہوگی، اس کو نیت نماز کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وضو ہی نہیں ہے۔ بے وضو بے غسل کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز کے 4 حروف کی نسبت سے چلتی گاڑی میں نفل پڑھنے کے 4 مدنی پھول۔ بیرون شہر یعنی شہر کے باہر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں سے مسافر پر قصر واجب ہوتی ہے، اور مسافر نے 4 رکعت والی فرض 2 پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سنتیں جو عام حالت میں ہوتا ہے نا مسافر، جیسے فرض کریں آپ پنجاب سے آ گئے یہاں آ گئے عام حالت میں، تو اب آپ سنتیں پوری پڑھیں گے، نوافل بھی پڑھیں، آپ صرف فرض نماز مختصر آپ کریں گے، اور یہ شرعاً واجب ہے۔ جبکہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ آپ اکیلے اپنی پڑھ رہے ہیں یا مسافر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ نارمل بندہ جب سفر کر کر دوسرے شہر میں جاتا ہے تو اس شہر کے مقیم امام ہی میسر ہوتے ہیں۔ مقیم امام کے پیچھے جب نماز پڑھے گا تو 4 رکعتی نماز پڑھے گا۔ ہاں، تیزی کے اندر سنتیں اس کو معاف ہے، بھاگ دوڑ ہے، گاڑی جا رہی ہے، یوں ہو رہا ہے، فلاں چیز جا رہی ہے، تو سنتیں معاف ضرور ہیں، مگر اب سہولیات ایسی ہیں کہ آپ گاڑی میں سفر کے دوران سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اور سنت مؤکدہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی ہے، ٹرینڈ ہے۔ ٹرینڈ کیا ہے؟ بھائی سنت ہے، پڑھی پڑھی نہیں پڑھی لا۔ سنتیں 2 طرح کی ہیں، سنتیں غیر مؤکدہ بھی ہوتی ہے اور سنتیں مؤکدہ بھی ہوتی ہے، جس کی تاکید آئی، جس پر مداومت ہوئی، جس پر ہمیشگی ہوئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس پہ ہمیشگی اختیار فرمائی، تاکید ہو جس کی۔ سنت مؤکدہ جو ہوتی ہے اس کا 1 آدھ مرتبہ چھوڑنا، 1 آدھ مرتبہ بلا اجازت شرعی چھوڑنا بھی اساءت ہے، قابل ملامت ہے، قابل عقاب ہے، یعنی ڈانٹ ڈبٹ کے قابل ہے۔ ارے سنت مؤکدہ چھوڑ دیا آپ نے، یعنی وہ شخص اس سزا کے، اس بات کے لائق ہے کہ اسے ڈانٹا جائے۔ اچھا ڈانٹنا میں نے آپ نے نہیں ہے، اس کی ایک شرعی طور پر جو سزا بنتی ہے وہ ملامت کے قابل ہے۔ ہاں اگر وہ شخص بلا اجازت شرعی سنت مؤکدہ چھوڑنے کا عادی بن گیا تو گناہگار ہے، مستحق عذاب نار ہے، حقدار اس بات کا ہے کہ جہنم میں داخل کیا جائے۔ بہرحال سفر کے اندر جب روا روی ہے، بھاگم دوڑ ہے، جا رہے ہیں، گاڑیاں چھوٹ رہی ہیں، ایسی صورت ہو تو سنتیں پڑھنا لازم نہیں ہے، البتہ فجر کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اچھا بیرون شہر چلے گئے، شہر سے باہر نکل گئے، فنائے شہر چھوڑ دیا، جو اس کے مسائل ہمارے گزر چکے ہیں اس کے مطابق ایسی پوزیشن پر آ گیا کہ اب اس کا سفر شروع ہو گیا، شہر ختم ہو گیا۔ اب یہ سواری پر مثلا چلتی کار، بس، ویگن میں بھی نفل پڑھ سکتا ہے، اور اس صورت میں استقبال قبلہ ہونا یعنی قبلے کی طرف منہ ہونا شرط نہیں، بلکہ سواری یا گاڑی جدھر جا رہی ہے اس طرف منہ ہو اور رکوع و سجود اشارے سے کرے۔ اللہ اکبر۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، دیدار حق دکھائے اللہ اکبر۔ نماز، جنت تمہیں دلا سمع اللہ لمن حمدہ۔ نماز اللہ اکبر۔ دلائے گی اے بھائیو۔ اللہ اکبر۔
مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیوں، اللہ اکبر دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں، سامی اللہ لمن حمدہ تمہیں دلا اللہ اکبر اے بھائیوں، نماز پڑھتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر میں، پڑھتے رہو نماز کے اللہ اکبر جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیوں، نماز دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں، نماز جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں، نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹھے بیٹھے نفل پڑھ لیا آپ نے۔ اگر یہ گاڑی بالکل قبلہ رخ اپوزٹ ڈائریکشن پر ہے، یعنی کعبۃ اللہ شریف کا رخ پیچھے ہے، آپ اس طرف جا رہے ہیں، تب بھی آپ نے اسی پوزیشن پہ نماز پڑھنی ہے۔ اچھا، مسئلہ کس نماز کا بیان ہوا ہے؟ نفل نماز کا، فرض نماز کا مسئلہ بیان نہیں ہوا، پہلی بات۔ دوسری بات، شہر سے آپ باہر جا چکے ہیں، شہر سے اس کے ساتھ جو ملا ہوئی آبادی ہوئے اس سے باہر جا چکے ہیں، اب آپ پڑھ رہے ہیں نفل نماز، تو اب نفل نماز ایسے پڑھنی ہے اور شہر سے باہر نکل گئے ہوں۔ اس کا اہم مسئلہ، سجدے کا اشارہ بنسبت رکوع کے پست ہو، تو آپ کو ہم نے منظر دکھایا ہے کہ رکوع سے سجدہ زیادہ ہوگا۔ مریض نے نماز پڑھنی ہے، اشارے سے نماز پڑھنی ہے، سفر میں اشارے سے پڑھنی ہے، تو طریقہ یہی ہے کہ رکوع سے زیادہ نیچے کا اشارہ سجدے کا ہوگا۔ بات ہو رہی ہے نفل کی، پھر سمجھ لیجئے ہم بات نفل کی کر رہے ہیں۔ چلتی ٹرین وغیرہ ایسی سواری جس میں جگہ مل سکتی ہو، اس میں قبلہ رخ ہو کر قاعدے کے مطابق نوافل بھی پڑھنے ہوں گے۔ یہ جو نماز ہو رہی ہے اس میں یہ قاعدے کے مطابق ایک کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، ایک بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ بیٹھ کر تو ہے غلط، نفل نماز ہو تب بھی غلط ہے، لوگ تو فرائض پڑھ لیتے ہیں اس طرح۔ یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں اس پہ کھڑے ہونے والے فرد کا قبلہ ڈائریکشن درست ہونا ضروری ہے۔ ہاں، بیٹھنے والا شخص ایسی سیٹ پر بیٹھا ہے نفل کے لیے اور قبلہ رخ ہے وہ سیٹ جس میں سجدہ ہو سکتا ہے، تو نفل درست ہو جائیں گے، لیکن نارمل ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اب آپ نے جس انداز سے مسائل شروع میں سنے تھے کہ قبلہ ڈائریکشن کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اچھا جی آپ کو ڈائریکشن معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ کوئی آپ کے سفر کے دوران کوئی مسجد وغیرہ آ گئی؟ نہیں ہے۔ اسٹیشن نہیں ہے، بتانے والا نہیں ہے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر آپ غور کریں گے، آپ کا دل جمع، بھائی یہ سیدھا ہی قبلہ رخ ہے، آپ نے قبلہ رخ نماز پڑھ لی۔ سورج چاند ستارے ہیں تو آپ دیکھ نہیں سکتے، یا ہیں نہیں، یہ ایسے ٹائم پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب ایسی جو بھی پوزیشن ہے، اس سٹیپس کو پورا کرنے کے بعد آپ غور کریں گے کہ میں کیا کروں گا، کس طرف قبلہ ہے، پھر آپ اس انداز سے نماز پڑھیں گے۔ گاؤں میں رہنے والا جب گاؤں سے باہر ہوا تو سواری گاڑی پر نفل پڑھ سکتا ہے۔ بیرون شہر یعنی شہر کے باہر سواری پر نماز شروع کی تھی اور پڑھتے پڑھتے شہر میں داخل ہو گیا، تو جب تک گھر نہ پہنچا سواری پر پوری کر سکتا ہے۔ یہ ایک رعایت ہے کہ اب آپ فور ویل میں تھے، آپ گھر کی طرف آ رہے تھے، شہر میں داخل ہو گئے، تو جب تک آپ نے پہلے سے جو نفل نماز شروع کی ہوئی ہے گھر پہنچنے تک وہ کمپلیٹ یعنی مکمل کر سکتے ہیں۔ چلتی گاڑی میں بلا عذر شرعی فرض و سنت فجر تمام واجبات جیسے وتر و نذر یعنی منت اور وہ نفل کے جس کو توڑ دیا ہو، اور سجدہ تلاوت
جبکہ آیت سجدہ زمین پر تلاوت کی ہو ادا نہیں کر سکتا، اور اگر عذر کی وجہ سے ہو تو ان سب میں شرط یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو قبلہ رو کھڑے ہو کر ادا کرے، ورنہ جیسے بھی ممکن ہو ادا کرے اور بعد میں اعادہ کرنا پڑے گا، یعنی یہ سب کام دوبارہ سجدہ کیا وہ بھی دوبارہ کریں گے، یہ نمازیں اگر اس طرح پڑھی تو دوبارہ پڑھنی ہوں گی۔ مسافر کی نماز کے مزید مدنی پھول جاننے کے لیے بہار شریعت کا مطالعہ کریں اور امیر اہل سنت کے رسالے مسافر کی نماز کا بھی مطالعہ فرمائیں۔ عزت کے ساتھ نوری لباس، اچھے زیورات، سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیو نماز۔ فیضان مدنی مذاکرہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی